یہ ریاض الجنہ ہے۔ میں حاجی سردار محمد برطانیہ کے لحاظ سے آج 28واں روزہ ہے، اس ملک کے ساتھ 29واں روزہ ہے۔ یہ میرے بائیں طرف جو گرین بلڈنگ ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک تھا، اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اور ابھی میں یہاں اس کے مختلف جو حصے ہیں وہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتہ دن کو 70,000 رات کو پیارے نبی پر صلاۃ والسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ کے بائیں طرف ابو بکر صدیق ہے، تو اس کے بائیں طرف حضرت عمر بن خطاب ہے، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ یہ وہ مختلف ستون ہیں جہاں پر صحابہ کرام جب کوئی غلطی کر لیتے تھے تو یہاں پر آ کر اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے، اور جب تک پیارے نبی ان کو نہیں چھوڑتے تھے تو وہ اپنے آپ کو باندھے رکھے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے بارے میں مقدس آیات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے تھے تو ان کو ریلیز کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ جو میرے سامنے صلی رسول ہے، میں ابھی نزدیک چاہتا ہوں، جی نہیں، یہ آپ کے نماز پڑھانے کی جگہ ہے۔ یہ بلوس ہوتا ہے، یہ کالے رنگ کا نہیں جگہ، یہ محراب بنا ہوا ہے، روزہ آپ کا اس کے اندر ہے، اندر ہے۔ یہ جو جب آپ یہاں سے وہاں گئے نا خطبہ دینے کے لیے، اور یہاں جو مڈی تھی یہ بائیں طرف تھی، تو وہ مڈی رونے لگی، کھجور کا تنا تھا، تو یہاں پہ آپ نے ممبر ہے نا، وہ صاحب آپ خطبہ دیتے ہیں، یہ وہ ممبر ہے، اور یہاں پر بلال اذان دیتے تھے، یہ جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر، اور یہ جو مختلف سکون ہے اس کے ساتھ جب کوئی صحابہ کرام غلطی کرتے تھے تو اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے رسیوں سے، تو جب تک اللہ تعالیٰ کے آیات نظر نہیں آتی تھی نا، نازل ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو نہیں چھوڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے تھے، پھر آپ ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ آپ کا روضہ انور ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ جائیں گے نا ادھر سے، جو تیسرا سراغ ہے موٹا سارا، اس کے سامنے نبی کی قبر ہے، اور اس کے اس طرف ابو بکر صدیق کی ہے، اس کے اس طرف عمر بن خطاب کی ہے، اور اس کے آگے جو ہے خادم ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ساری ریاض الجنہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو آپ نے بولا تھا یہ میرا حجرہ سے اور یہ میرے ممبر تھا، وہ ممبر چلا گیا، یہ ساری ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو میری دعا، میرے لیے بس دعا کرنا، تو میری دعا ہے ان سب ساتھیوں کے لیے جنہوں نے اپنی دعا کے لیے کہا تھا، پیارے رسول کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کرنے کا کہا تھا۔ ان میں میں خصوصی طور پہ چند دوستوں کا نام میں مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی بشیر صاحب ہماری مسجد سے، انہوں نے مولانا حماد صاحب، اور دوسرے جتنے بھی میرے ساتھی تھے، بابو صاحب، شاہ محمد صاحب، بھائی اسلم صاحب، بھائی اجمل صاحب، منصب صاحب، یا جنہوں نے بعد میں مجھے سرفراز صاحب، یا جنہوں نے بعد میں مجھے ٹیکس کر کے سلام کے لیے کہا، اللہ کے پیارے رسول کے بارگاہ میں ان سب کی طرف سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی کے سابقہ گناہ اور میرے بھی سابقہ گناہ معاف فرمائے، ساری برائیوں کو حسنات میں تبدیل فرمائے، اور آئندہ کی زندگی ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے رب کریم ہم کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصی طور پر میں اپنے بھائی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وساطت سے میں یہاں ریاض الجنہ میں کھڑا ہوں۔ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے جو میری عزت کی، یہ صرف پیارے نبی کا صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور میں اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایک گناہ گار آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک آدمی کی رہنمائی جو میسر فرمائی۔ تو یہ میں دوبارہ تو ہے یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے،
اور اس کے بائیں طرف جو ہے یہ ستون حنانہ تھا. یہ وہی ستون ہے جو جب آپ یہاں سے اس ممبر پہ گئے, یہ جو ممبر ہے میرے دائیں طرف, یہاں آ کے آپ نے جمعے کا خطبہ دیا تو یہ زار و گدار ہونے لگ گیا. اور اس کے پیچھے ہے نا یہ چھوٹی سی برآمدہ سا بنا ہوا ہے, اس کے اوپر بلال, اس کے نیچے یا اوپر بلال اس وقت اذان دیا کرتے تھے. تو یہی وہ منظر ہے جو ریاض الجنہ کا ہے, اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ریاض الجنہ میں کھڑا ہے. آنے کا موقع فراہم کیا. تو پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر الصلاۃ والسلام علیکم.